تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ اس دن کالج پہ حملہ ہوا اور میری ڈیوٹی لگی کہ میں ٹیلی فون کا مینیج کروں اور جو کوئی کال کرے اس کا جواب دوں۔ اس وقت ایک نوجوان مسلمان لڑکا 25-30 سال کا ہوگا، وہ ایک چھوٹی بچی کو کوئی 3 سال کی گود میں لیے ہوئے آیا اور میری میز پہ دھپ سے رکھا، کہا کہ اس کو تم سنبھالو اور میں جاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ بلبائیوں سے لڑنے کے لیے چلا گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کا خود کا کیا ہوا، بیچارے کا، اس بچی کا کیا ہوا۔ اب پرنسپل صاحب نے مسٹر راجا رام، انہوں نے مجھ کو بلایا، چپراسی آیا، اس کا پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ میں گیا اور کہا دیکھو ہم اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی سپاہی ہے نہ کچھ ہے، اور میں نے سینٹ میریز گرلز اسکول کی بس منگائی ہے، تم لوگ اس میں بیٹھ کے چلے جاؤ، اور ایک عارضی ٹیمپرری ریفیوجی کیمپ بنا ہے نظام پیلس میں، وہاں چلے جاؤ، وہاں انتظام کیا ہے۔ کہ بہت اچھا صاحب۔ تو صاحب ہم اس بس میں بیٹھے اور کالج کے مسلمان ملازم چندہ اور وہ لڑکا اور کئی ایک تھے بہرحال، وہ اور اپنے ساتھ وہ دیگ بھی لائے، لکڑی بھی لائے چولہا جلانے کے لیے، اور چاول، دال اور اس قسم کی چیزیں جس کو جنس کہتے ہیں، گروسریز، وہ لے کے بس میں بیٹھ کے چلے۔ اب بس سول لائنس میں تو ٹھیک چلی، لیکن جب وہ کشمیری گیٹ کے اندر داخل ہوئی، یعنی پرانے شہر میں، تو وہاں بلوائی موجود تھے، لڑکے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اور ایک لڑکا سائیکل پہ لاٹھی لیے ہوئے، وہ اس نے کھڑکیوں پہ مارنی شروع کی۔ تو بس ڈرائیور اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے زگ زیگ طریقے سے ادھر ادھر بس کو چلایا، وہ لڑکا گر گیا اور یہ بس لے کے سیدھا نظام پیلس آیا۔ وہاں پہلے سے کچھ ریفیوجیز تھے اور کچھ اور جمع ہو گئے۔ اب مجھ کو پریشانی یہ تھی کہ یہ ریفیوجی جو ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو میں نے وہاں کے جو مینیجر تھے ان سے درخواست کی کہ میں ٹیلی فون کر لوں ایک دو، انہوں نے کہا ہاں کر لیجیے۔ تو میں نے سب سے پہلے تو ذاکر صاحب کو ٹیلی فون کیا، ان سے ملاقات بے تکلفی تھی، وہ بہت پریشان تھے، وہ جامعہ نگر میں تھے، اس زمانے میں جامعہ نگر اوکھلا بالکل ویران جگہ تھی، تھوڑے سے جامعہ کے طالب علم اور استاد رہتے تھے۔ بہرحال پھر میں نے مولانا آزاد کے گھر ٹیلی فون کیا، تو اجمل خان مولانا آزاد کے سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کہاں ہیں، اور مولانا تو آپ کو پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نظام پیلس میں ایسے ایسے ہیں، اتنے لوگ ساتھ ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں پرانے قلعے کے کھنڈر میں ریفیوجی ہو کے جانا پڑے گا، جائیں کہ نہیں جائیں۔ تو اجمل خان نے کہا کہ مولانا نے کہا ہے کہ چلے جاؤ، بالکل فکر مت کرو، اور ہم نے انتظام کیا ہے پاکستان کی حکومت سے، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو صاحب
وہ لڑکیوں کی بس میں بیٹھ کے ہم سب کالج کے لوگ طالب علم اور نوکر چلے. اب ہمارے دوست تھے جو کہ ان کے والد کو تمہارے دادا ابا بھی جانتے تھے, مصطفیٰ علوی, سہارنپور کے رہنے والے تھے, بڑے گانے والے اور شوقین آدمی. بڑا میں نے کہا بھی ہم مصطفیٰ, معلوم نہیں صبح ہو نہ ہو ہم لوگ مر جائیں سب, تم کوئی گانا سناؤ. اب مجھے یاد نہیں آیا, بہت یاد کرنے کی کوشش کی کہ کون سی غزل سنائی اس نے. انہوں نے صاحب خوب لہک لہک کے اپنی غزل گائی. اچھا, اس زمانے میں راشٹرپتی بھون جسے کہتے ہیں وائسریگل ہاؤس تھا اس زمانے میں, وہ انڈیا گیٹ کے تھرو ٹریفک اس میں سے جاتی تھی, تو اس میں سے ہم گزرے. اب وہ پرانے قلعے آئے, پرانے قلعے میں نہ بجلی نہ روشنی نہ آدمزاد, جنگل. اور بس والے کون تھے؟ ڈرائیور فوجی سکھ, اور حفاظت کے لیے سکھ سپاہی. انہوں نے صاحب بس روکی اور کہا اتر جاؤ, اور ہمارے پاس جو کچھ گٹری پوٹلی بنڈل تھا لے کے ہم اتر گئے. اندھیرا گپ, کچھ نہیں نظر آتا, وہیں بیٹھ گئے, اور وہ اپنی ٹرک لے کے چلے گئے. صبح کو ہم اٹھے, روشنی جب ہوئی تو نظر آیا صاحب ہمارے کالج کے جو نوکر لوگ تھے انہوں نے بڑی عنایت کی ہم کو. لکڑیاں جو لے کے آئے تھے اس میں چولہا جلایا, چائے بنائی, اور جو روٹی لائے تھے دیسی روٹی, ڈبل روٹی نہیں, وہ دی. وہ ہم نے تھوڑی تھوڑی سب نے مل کے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور اب پاکستان کی فوج وہاں نظر آئی تو کچھ تو ان کے سپاہی جو گیٹ ہے مین گیٹ جس سے داخل ہوتے ہیں کافی اونچا, وہاں تھے وہ مشین گن لگائے ہوئے, اور کچھ نیچے. اور ہم بے بس, معلوم نہیں کیسے ایک دوسرے سے بات کی. ہاں, ایک کالج کے طالب علم تھے اسٹوڈنٹ, ان کا نام تھا سیگل, ان کا پہلا نام میں بھول رہا ہوں. وہ مسلمان پنجابی بزنس مین تھے کے لڑکے تھے, بہت بڑے بزنس والے لوگ تھے یہ. وہ میرے اوپر مہربان ہوئے, انہوں نے کہا میرے پاس 2 ٹکٹ ہیں بیروت کے, بیروت لبنان ہوائی جہاز کے, اور میں نے انتظام کیا ہے اور چلو میرے ساتھ. میں نے کہا صاحب میرے اماں ابا خاندان والے سب تقرار باغ میں تھے اور میں کیسے جا سکتا ہوں. بہرحال میں نہیں گیا, اور شاید اچھا ہی ہوا, اس لیے کہ وہاں اکیلا نہ پیسہ پاس میں نہ کچھ کیا ہوتا. اب کیا ہوا, ایک نل معلوم ہوا, واٹر ٹیپ, تو اس پہ اور یہ مخلوق جو مجمع وہاں جمع تھا مسلمان ریفیوجیز کا بہت بڑا. تو ایک صاحب گھوڑے والے جو گھوڑا گاڑی چلاتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, سامان لانے لے جانے کے لیے ایک لفظ ہے, اس کو دھونے لگے. تو ہم نے کالج کے لڑکے جو تھے انہوں نے ایک لائن بنائی اور کہا نہیں وہ نہیں ہوگا, اول جو بچے ہیں ان کو پانی پلاؤ, اور جس کی ضرورت ہو. تو وہ ایک نل جو تھا وہ اتنے بڑے مجمع کو صرف پانی پلانے کے لیے ہوا. ہم نے
اس کی نگرانی کی ہے، اس کو گارڈ کیا اور لائنیں بنائیں کیوں، اور کسی اور کو نہیں آنے دیا۔ پھر صاحب آفٹرنون سے پہر میں پاکستان کی فوج کے ٹرک وہ آنے شروع ہوئے، بڑے بڑے جھال کہتے ہیں بہت بڑی ٹوکری جو ہوتی ہے which is about 6 feet in diameter۔ اس میں نان کی روٹی خمیری میٹھی جو ہوتی ہے اور 2 کھجوریں وہ صاحب انہوں نے پھینکنی شروع کی اور لوگوں نے وہ اٹھا لی۔ تو ایسے ہمارا دن گزرا۔ اب ایک دن تو کسی طرح گزر گیا، رات کو بارش ہوئی، ہم لوگ جو محرابیں قلعے کی فورٹیفیکیشنز میں تھیں اس میں چھپے۔ اگلے دن پھر اٹھے، پھر گئے، اب دیکھا کہ صاحب وہاں بہت لوگ اور آ گئے ہیں۔ ایک طرف ہمایوں کی لائبریری جو تھی اس کے پاس ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے باقاعدہ، اور وہاں صاحب لوگ بڑے صاف دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، کرتا پاجامہ، اور ان کے پیچھے ٹرنک، بلیک اسٹیل ٹرنک، بگ سائز، وہ ان کی دیوار لگی ہوئی 5-5 6 اوپر، اور وہاں ہمارے بھائی خواجہ احمد بھائی تھے، اور میں جیسے انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے سر پیٹ لیا، انہوں نے کہا ارے بھائی مجھ کو یہاں سے نکالو، یہ تو دوزخ ہے اور میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اور میں نے کہا خواجہ احمد بھائی ذرا دیکھیے آپ اوروں کا کیا حال ہے، آپ آرام سے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، نوکر ساتھ ان کے، اور تو اور۔ تو مجھ کو بڑا غصہ ان پہ آیا، بہرحال بڑے تھے اور ذمہ داریاں تھیں۔ اب مجھے صحیح یاد نہیں، بیچ میں ایک دن اور گزرا کہ ایک دن یہ ہوا کہ میں ایسے لائن لگوا رہا تھا پانی والا، تو کسی نے میرا کندھا پیچھے سے پکڑا اور کہا چلو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو شفیق الرحمن قدوائی صاحب، ہمارے ابا کے دوست، ہمارے پڑوسی، جامعی، گاندھی ٹوپی، بنڈی، گاندھین لیڈر والی، اور سر پہ ایک بڑا رومال جسے کہتے ہیں چادر جیسی وہ پہنے ہوئے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا صاحب میں طالب علموں کے ساتھ آیا ہوں، ان سے کہہ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں کہنا وہنا کچھ نہیں، چلو۔ اور وہ مجھ کو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے گئے۔ وہاں دروازے کے، قلعے کے دروازے کے باہر رفیع احمد قدوائی صاحب جو ان کے رشتہ دار تھے اور منسٹر تھے سینٹرل گورنمنٹ کے، ان کی لال مرکیوری، فورڈ مرکیوری گاڑی تھی، ان کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا۔ بہرحال انہوں نے شفیق صاحب نے وہاں ہم کو بٹھایا، اور اجیت پرساد جین بھی ساتھ، اور صاحب رفیع احمد قدوائی صاحب کے گھر ہم پہنچے۔ وہاں پہ لوگ پہلے سے موجود تھے، کھانے کی بڑی میز پہ 10-12 آدمی تھے ہوں گے، وہاں بٹھا دیے گئے۔ اور ہمارا حلیہ یہ کہ 3-4 دن سے نہ کپڑے بدلے، نہ سر میں کنگھا کیا، نہ منہ دھویا، نہ کچھ، اور بار جو حلیہ تھا وہ تھا۔ اول تو کھانا آیا تو کھانے میں گوشت نہیں تھا، اور وہ اس لیے کہ گوشت آتا تھا پرانی دلی سے اور رستے بند تھے۔ منسٹر صاحب کو بھی موقع نہیں تھا کہ وہ منگائیں،
تو اجیت پرساد جین جو کھڑے ہوئے ٹہل رہے تھے اپ اینڈ ڈاؤن دا روم، ان سے کہا ارے اجیت، ان کو یہ بچے آئے ہیں کالج سے اسکول سے، ان کے لیے کوئی زندہ ترکاری کا انتظام کرو. وہ جینی آدمی اس سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت کا انتظام کرو. خیر صاحب وہ کچھ نہیں بولے. بعد ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا لی. اب وہاں شاید سپہر ہو گیا، 4-5 بجے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ صاحب ہیں نواب مہاراجا دیکھو مسلمان ریاست تھی، زمینداری